زمین اپنی پیداوار 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کی غلہ اگلنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا تو زمین اپنی پیداوار میں 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی۔ تیسرے سال اسی صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام ہے، دنیا کے نظام پر ایک سوچ، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوع انسان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پر کی اور اپنے نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوئے اور جن لوگوں نے خواہشات نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہوئے۔ دجال کے خروج سے قبل اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہود و نصارہ کوشیاں ہیں۔ خفیہ اسرائیلی سازشیں تو سالوں سے جاری ہیں۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے قیام کے اعلان سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ دجال کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قوت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قحط کی لپٹ میں ہوگی اور یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی مثل ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور پیشانی پر کافر کفر یا کافر لکھا ہوگا، جسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سیٹلائٹ اور نیٹ ورک کے ذریعے تمام ممالک ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں۔ اقبال ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں، دجال کو اللہ تعالیٰ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم سے بارش اور زمین سے پیداوار ہوگی، زمین اپنا خزانہ اگلے گی۔ اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں، جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا آتا ہے۔ اس کے حکم پر جانور تندرست ہو جائیں گے اور بیمار تندرست۔ یہ کہے گا مجھے رب مانو، پھر اپنے 2 کارندے شیطانوں کو حکم دے گا۔ اس شخص جس سے یہ اس وقت ہم کلام ہوگا اس کے والدین کی شکل اختیار کرو۔ اب اس آدمی سے کہے گا کہ مجھے رب مانو، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اپنے شیطانی شعبدے کے ذریعے نقلی والدین پیش کرے گا۔ کمزور ایمان والا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، جبکہ پختہ ایمان والا کہے گا تو کانا دجال ہے، جس پر دجال اس کو آرے سے چیر دے گا۔ وہ آدمی کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سب دجال کے ذاتی کمال سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو دراز فرما دے گا اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اسے قوت دی جائے گی۔ دیکھا جائے گا کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سے حربے ہوں گے اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا میں قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ امام مہدی کا نزول ہوگا۔ وہ اپنے جانبازوں کے لیے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دجال کو باب دلدل کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقہ نامی درخت کے نیچے پناہ لیں گے اور یہ درخت یہودیوں کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فتنہ دجال بحثت آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کو محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تلقین کی۔ اللہ مجھے آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔